میں
یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں، عزا کے نام پر 2 ماہ خرچ کرتے ہیں تو سال بھر ہمیں دولت حسین اسی بشر کو شہ مشرقین کہتے ہیں، اسی بشر کو شہ مشرقین کہتے ہیں، دلاوروں کے دلے جا کے چین کہتے ہیں، جو سر کٹا کے جھکا دے سرے غرور عظیم اسے سنا کی لغت میں حسین کہتے ہیں، اسے سنا کی لغت میں حسین کہتے ہیں۔ چڑھا ہے رنگ روپے شہ کے کامیابی کا، چڑھا ہے رنگ روپے شہ کے کامیابی کا، یہ چہرہ خون کے ملنے سے لال تھوڑی ہے، یہ چہرہ خون کے ملنے سے لال تھوڑی ہے، حسین دفن ہوئے کربلا ہوئی روشن، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے، نیاز پانی میں بھی کرتے ہیں قبول حسین، نیاز پانی میں بھی کرتے ہیں قبول حسین، غریب ہونے کا ہم کو ملال تھوڑی ہے، غریب ہونے کا ہم کو ملال تھوڑی ہے، ارے دعائیں دیتی ہے ہر وقت فاطمہ زہرا، دعائیں دیتی ہے ہر وقت فاطمہ زہرا، ہمیں بگا دے کسی میں مجال تھوڑی ہے، ہمیں بگا دے کسی میں مجال تھوڑی ہے۔ آواز بلند صلوات۔
زمین کی شہزادہ ہے، بہرحال نقام کا اثر ناموالا لوگوں کے اوپر مسلط ہوتا ہے اور مسلط ہے۔ اسی لحاظ سے بیان کو اپنے اختتامی منزل پر لے جانا ہے اور اتنا طولانی بیان نہیں ہوگا، بعد میں لوگوں کو کہنا پڑے گا نہیں بیان طولانی ہو گیا۔ ہر موقع کے اوپر طولانی چیز بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جب ذکر اہل بیت کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ختم ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ ہر چیز وقت کے ساتھ شروع ہو، وقت کے ساتھ ختم ہو جائے تو وہ بہتر ہی بہتر ہے۔ لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ بیان کرنا مقصود تو ہوتا ہی ہے، ایسی چیزوں کو بیان کیا جائے جو ہمارے دل و دماغ تک پہنچ جائے، ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے اوپر بھی کچھ گفتگو ہونا چاہیے، اور ہمیں اگر کوئی دوسرا کہتا ہم مانتے یا نہ مانتے، ہر کے افراد کہتے ہیں کہ وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وقت کا خیال بہت ضروری ہے۔ اب بتائیے آپ کہ ہم امام وقت کے ماننے والے ہیں اور وقت کا خیال رکھتے ہیں؟ امام کے ماننے والے ہیں نا؟ کتنے لوگ ناراض ہوگی، کب سے ہم آواز دے رہے ہیں امام کو آنا چاہیے، امام کو آنا چاہیے، امام اب تک نہیں آئے۔ یعنی ہماری سمجھ میں آ گیا معاذ اللہ کہ امام کو آنا چاہیے، اور ان کی سمجھ میں اب تک نہیں آیا کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ کتنی سستی آگے دیکھی، جو ہم نے کہا ہے وہ کرتا جملہ نہیں تھا، لیکن یہی چیز غور کرنے کی ہے، لیکن غور اس وقت کرے کہ انسان واقعی غور کرے۔ لیکن جہاں کئی طرف ذہن ہو جائے اور اب سے اذان عالیہ کو لے جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ تردد پیدا ہوگا، دماغ کے اوپر لوڈ پڑے گا۔ پہلے تو یہی نہیں طے ہو پا رہا ہے کہ جو تقریر کا سلسلہ شروع ہوا یہ کب ختم ہوگا، تب تک یہ بیان آگے چلے گا۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ تو پڑھنے والا جانتا ہے، یا اس کے بعد جو ہے سننے والا سمجھے کہ بیان کہیں طولانی نہ ہو جائے۔ دیکھیے بیان طولانی نہیں ہوتا ہے، جب آپ خلوص سے سنیں گے تو بیان کم وقت میں ختم ہو جائے گا، اور جہاں بے توجہی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ بیان آگے بڑھے گا۔ یہ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت اشرف حاصل کیا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یعنی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلی منزل ایمان کی ہے، صاحب ایمان سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یعنی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو، اور اس کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پہلی منزل ایمان کی ہے، ایمان نہیں، پہلی منزل مسلمان کی ہے۔ پہلے مسلمان بننا ہے تب صاحب ایمان بننا ہے۔ یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم آپ کو مومن نہیں کہیں گے تو آپ بھی ہم کو مومن نہیں کہیں گے۔ ہم آپ کو کہیں گے آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھا کلام پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا کلام سنا رہے ہیں، تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آج کی مجلس بھی آپ کی بہت عمدہ تھی۔ یعنی ایک بات آئی کہ جب ہم نے تعریف کیا تو آپ نے کہا کہ آپ کا بھی بیان بہت عمدہ تھا،
لیکن اگر آپ کی شاعری میں اگر کوئی ہم کمی نکال دیں تو لاکھ ہم ابن حسن نحوی بن جائے کمنٹ ہوگا. سلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر. کل کی مجلس میں ہم نے یہ گفتگو کیا تھا کہ اگر مولوی کے علاوہ قوم کو ملے گا تو یا بات پلٹ کے کہیں مولوی کو بھی قوم کے علاوہ ملے گا تو دونوں لاجک و ملزوم ہیں. ہم پڑھنے کے لیے آئے ممبر پر تو آپ فرش اعضا پہ بیٹھے, ہم نہ بیٹھتے تو کچھ دیر انتظار کرتے اور انتظار کرنے کے بعد ایک ایک کر کے لوگ جاننے لگتے. کیوں کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے. ہر دور اور سماج میں ایک بولنے والے کی ضرورت پڑتی ہے, اور جب بولنے والے کی ضرورت پڑتی ہے تو یاد رکھے سننے والے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لاکھ بولنے والا ہو کوئی سننے والا نہ ہو. ہم بول رہے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہو, پہلے کی لگتا ہے ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے, کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے کہ ممبر پر اکیلے بیٹھ کے جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارا پڑھنا بتا رہا ہے کہ کوئی سننے والے ہیں جو سننے کے لیے آئے ہیں, اور سنیں گے. جب تک پڑھتے رہیں گے تب تک آپ کو سننا ہے. کسی میں جرأت نہیں ہے کہ ہم لاکھ پڑھتے رہیں کوئی کہہ دے کہ بس کیجئے اب آپ کا وقت ختم ہو گیا. ہمارے یہاں وقت نہیں ختم ہوتا, ہم پڑھتے رہیں گے وقت بڑھتا رہے گا. تو کل کی گفتگو میں نے کہا تھا کہ اب انسان اتنا پریشان ہو چکا ہے کہ مولوی کو تلاش کرتا ہے کہ اس مرض کا علاج سوائے مولوی کے علاوہ کہیں دوسری جگہ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کو علاج مولوی کو تلاش کر کے کھول لیں گے. مولوی اپنے علاج کو کس کے پاس جائے گا, کس کو تلاش کرے گا کہ بھیا ہم بھی مریض ہیں, ہمیں بھی علاج کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. کل کی مجلس میں کہا تھا کہ کچھ بزرگ مل جاتے ہیں تو اپنے علماء اور ذاکرین سے کہتے ہیں کہ حضور کیا کیا جائے, پریشانی کا یہ عالم ہے کہ برکت چلی گئی. کل کی گفتگو لگائے ذہن میں نہیں آپ کی نہیں ہے نا, برکت پہ نظر ہے کہ برکت چلی گئی. ارے ایسا کام کرے کہ برکت بھی باقی رہے, اس کے فیض و برکات بھی باقی رہے. سلوات پڑھ دے محمد والے محمد. لیکن ہر وقت ہمارا مزاج جو ہے دوسری طرف رہے گا تو برکت آئے گی کہاں. جو مل گیا سنا. آج مجلس سمجھ نہیں رہی تھی, اس سے بہتر تھا کہ دو چار لوگ جو ہے کلام اپنا سنا دیے ہوتے. یہیں سے تو دقت پیدا ہوتی ہے. کلام حقیقت میں ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ کلام سنایا بھی جائے گا, اور کوئی سنے یا نہ سنے شاعر بیٹھ گیا تو بغیر سنائے اترے گا نہیں. ایسے نہیں سنیے گیا اتنی محنت سے. اچھا نہیں بھی کلام اس کا ہے تو تلاش کیا ہے اس نے, لکھا ہے, لیکن نہیں شاعروں کو تلاش کیا ہے, تب ان کا کلام جو ہے قلم بند کیا ہے, تب تو آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہے. جو سننا چاہیے اور جو چاہ رہے ہیں سننا سنانا سب ثواب ہے. آج وہ پڑھنا ہے, کلام خدا پیش کر رہا ہے, کلام اہل بیت پیش کر رہا ہے کہ نہیں, ایک شعر کہہ کے جنت میں اپنے لیے گھر تعمیر کر رہا ہے نا. اچھا اگر 100-150 شعر کہہ دیا ہے تو 100-150 گھر جنت میں. لوگوں نے کہا کہ کرائے پر دے دیں. نسخہ آسان تو قوم کے پاس خوب ہے. ارے یہاں تو اتنا ہے نہیں کہ رہنے کے علاوہ مکان ہو تو کرائے پر اٹھا دے. 100-150
जन्नत में घर बना के और किराए पर उठा देंगे, खोला जाएगा। इनका तो खाता तो खोलो, देखो कितना शेर मेहनत से किया है कि नहीं? पता चला है ये तो फला का शेर था, इसमें जो है कुछ आगे पीछे बढ़ा के जो अपना शेर कर लिया, तो ये हो गया। और बताइए उसको क्या कीजिएगा आप? वाकई अगर खुलूस है, हम ये नहीं कहते कि आप में खुलूस नहीं है, खुलूस से शेर कहा है तो जन्नत में घर बनेगा। खुलूस से आपने पढ़ा है तो जन्नत में घर नहीं बनेगा। जन्नत जैसी शय तो मिलेगी रहने के लिए। तो मेहनत किया है आपने, पढ़ा है और सुना रहे हैं, घर का तो उसकी जगह नहीं मिलेगी। इस तरह से जाकिर मजलिस पढ़ता है उसको सवाब मिलेगा, और जो सुन रहा है उसको भी सवाब मिलेगा। तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मजलिस अपने वक्त ही पर खत्म करेंगे। ये तो समझ ताबीर जो होती है वो हमारी और आपकी वजह से होती है। एक मरीज में अच्छा इंसान का भी तकाजा ये है कि काम है तो ताबीर होनी चाहिए। जब एक नाश्ते में 1 घंटे की ताबीर होती है, वैसे बात है खाने में 2 घंटा तो बोलते तो नहीं चाहिए, क्यों नहीं होगा भाई? एक नाश्ते में कितनी ताबीर होती है? ये कौन सी मजलिस है? चौथी मजलिस है शायद, और पहली मजलिस का ऐलान 9 बजे का है, वो खुद 12 बजे शुरू हुई। ठीक है, ये और बात है, एक वक्त को मुअय्यन कर दिया एक कौम की तरफ। खुदा ने कहा तो हमारे यहाँ नहीं है कि 12 बज रहा है, 12 उनके यहाँ बजता है जो वाकई वक्त की कदर करते हैं। हमारे यहाँ वक्त की कदर ही नहीं है ना? बैठ के हम गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि फर्श अदा के ऊपर चले आए तब सुस्तान जो है अपनी सुस्तानी से मजलिस का आगाज करे। लेकिन ये तो एहसान है सुस्तान हजरात का कि टाइम से चले आते हैं, और इनको भी अपने घर पर बैठ के इंतजार करना चाहिए था। और बच्चों से पूछना चाहिए, बेटा देखो कई लोग आए, बेटा बताओ कई लोग फर्श अदा में बैठे हैं, तब समझ में आएगा। जब सुस्तान आ गया फर्श अदा के ऊपर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? माशाअल्लाह से कितना अच्छा बनवा इस वक्त है, और जिसके पास बहुत काम होता है वो तो सारा काम छोड़ के आ जाता है, जिसके पास कोई काम नहीं होता है वो सबसे ताकीद में आता है। और सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है कि हज़रत माइक जो है इनकी वजह से, ये सबसे ज्यादा नुकसान है। अभी शुरू नहीं हुई है, कहाँ जा रहे हो? देखो आ रहा था उसको भी बैठा दिया गाड़ी, कहाँ भी शुरू हुई, शुरू होगी तो चला जाएगा। अच्छा शुरू हो गई, ईद उठाओ, कमाल कर रहे हो, अभी सुस्तानी हो रही है। अभी 4-5 शायर जो है अपना कलाम सुनाएंगे, देखिए मामला जो बढ़ता जा रहा है नहीं यार। अब मौलाना बैठ गए, अब बैठ गए, अभी तो खुतबा हो रहा है, एक पाठ जो है वहीं से बैठ से सुनाया जा रहा है। अभी तो मौलाना बैठे हैं, अभी फज़ाइल पढ़ने दो यार। 40 मिनट भी बैठेंगे तो 20-25 मिनट का फज़ाइल तो होगा। अब फज़ाइल खत्म हो गया, मसाइल का रब्त हुआ तो कहा अब चलो, अब चलना चाहिए। यानी कितनी ताक़ीद हमने की फर्श अज़ा के आने के लिए, और सवाब से कितना महरूम रहे, न सुनते। अगर बहरे भी होते तो फर्श अज़ा पर गए जाते, तुम्हारे नाम आया में सवाब लिखा जाता। सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
دیکھ لیجئے کہ بازو والے کا لفظ کھلا ہے تو سمجھ جائے کہ درود پڑھ رہا ہے، یہ سلوات پڑھ رہا ہے، آپ بھی درود پڑھیے، سلوات پڑھیے۔ یہ وہ قدم ہے کہ گونگا بھی آتا ہے تو بولتا ہے۔ اللہ نے زبان دیا ہے کہ وہ یہاں کے گونگا بن جائے کہ سلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ نعرے حیدری، آواز بلند سلوات۔ یہ بیان وقت پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، حقیقت میں آپ سے 15 منٹ ہو گیا ہے، 15 منٹ سے زیادہ مجھے جائے گی نہیں، لیکن بات وہ کہتے ہیں کہ صاحب سب کو تو نہیں کر سکتے، لیکن مولانا کو سچ نہیں بولتے۔ لیکن جو قوم میں سب سے اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اپنے کسی پر ہوتا ہے۔ مولانا کو منبر پر آنے کے بعد کبھی سچ نہیں بولتے۔ آخری جملہ زحمت تمام، یہ آخری جملہ جو ہے 20-25 منٹ تک ٹکلا کے لے کے چلا جاتا ہے پہلا بھی، لیکن یہ بھی آخری جملے کا ایک معجزہ ہے کہ آخری جملہ کہتا رہتا ہے، 25 منٹ پہنچ گئی، آپ سن رہے ہیں۔ کوئی اور کلام ہوتا تو آپ ٹوک دیتے کہ مولانا آخری جملہ آپ کا کب ختم ہوگا، نہ ٹوکنا آپ کا یہ بتاتا ہے کہ اس کلام میں دم ہے۔ نہیں جا سکتا، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ لیکن ایک بار کوئی ایسی ناراضی تو شروع ہو جاتی تو لگتا ہے سواری تو نہیں آ رہی۔ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے نا، ابھی ایک بار جو ہے ہمارا پڑھتے پڑھتے گئے مولانا کیا پڑھنا ہے، وہاں تو گھبرائی نہ جائے گی کیا تو کچھ غلط تو نہیں پڑھ دیا۔ تو دیکھیے اب تک بہت سے لوگ کی آنکھ بند تھی، تب کی آنکھ کھل گئی، ایسے ہی 2-4 دیوانے اللہ اہل بیت کے پیدا ہو جائے۔ ابھی زمانے میں دیوانہ کہیں پر لگا ہم پاگل بنا دیا، بہلول سب سے بڑے دیوانے تھے۔ امام نے کہہ دیا تھا کہ دیوانے بن جاؤ اور اچھے اچھے کو تم ذلیل کر رہے ہو، لہذا بہتر یہ ہے کہ دیوانے بن جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی۔ کبھی کبھی دیوانگی جو ہے جان کے اضافے میں ملوث ہو جاتی ہے اور اضافہ ہو جاتا ہے زندگی میں، اضافہ ہو جاتا ہے حیات میں۔ اور اگر ہوشیار بن کر کے کسی کو آپ ذلیل کیجیے، رسوا کیجیے، دیکھیے ابھی ہم ہو جاتی ہے کہ نہیں، ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، ابھی ہمارا پیٹی شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ کو آپ نے کیوں ایسا کہہ دیا؟ جیسے ایک بیگ ابھی جو نعرہ لگا ہے کہ نہیں، اس نے جان ڈال دیا سب میں، ہے کہ نہیں؟ جس نے نہیں دیا دیکھا وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کون ہے۔ ارے ہم کسی اور در کے دیوانے نہیں ہیں، دریا سال کا سب سے بڑا لمحہ جو آپ کی بستی کا رہا ہے، آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، تین بہترین ذاکر آپ کے وطن میں،
गए तलीम हुए, बीमार पड़े। इम्तिहान है, सब इम्तिहान है। खुश नसीब है कितनी अच्छी अच्छी मजलिसें में बाबा घाटे फिटकरी में मिल जा रहे हैं। अच्छे साहब को तलाश कीजिए तब समझ में आएगा। 10 मिनट के जाके ने पढ़ दिया तो लोगों कुछ न कुछ खुलूस में जो है जेब में रखना पड़ता है। और यहाँ माशाल्लाह से इतना लोग होशियार है कि रखने के बजाय जो जेब में रखा वो भी निकाल देते। हुसैन भाई आले मोहम्मद ने दिया, हमें आपको देने में क्या है? देवल वगैरह की वाकयात सुनिए आप, बीवियों के जेवरात तक ला के दिए हैं। बीवियों ने दिया है, ले जाके इमामते की ले जाके दे दीजिए, हमारे जब का मर्सिया हमारे जब का मर्सिया। ज्यादा बयान आगे न जाने पाए और 10 मिनट बस, उससे ज्यादा वक्त नहीं होगा। एक ज़ईफ़ा है, कुछ ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए दिलो दिमाग में बैठ जाए जिसकी जगह होगी। एक ज़ईफ़ा है, कितनी ताकतवर है उसके पास। पानी का डोल जो है कुएं में डाल चुकी है, पानी का सब भर चुका है। जब तक ज़र्फ़ खाली था उस ज़र्फ़ को ज़ईफ़ा ने पानी की सतह पर उतार दिया, और जब वो ज़र्फ़ भर चुका तो अब चाहती है कि बुलंदी की तरफ खींचे, तो ताकत साथ दे चुकी है, ताकत साथ छोड़ चुकी है, चाहती है कि खींचे, मगर पानी का जोर बुलंदी पर नहीं आ रहा। पानी के डोल को निकाला है, किसने निकाला? मोहम्मद अरबी ने निकाला। अगर कोई ज़ईफ़ बुजुर्ग कोई चीज उठा रहा है तो उसकी कमजोरी को देख के उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा कि हमसे क्या मतलब, ये उठा नहीं पा रहा है, ये जाने, इसका काम जाने। नहीं, आप उठाइए, आप मुश्किल में पड़िएगा तो आपकी मदद अल्लाह करेगा। आपकी मुश्किल अल्लाह ने मुश्किलात आसान करेंगे। और जब पानी का दर ऊपर आ गया तो चाहती है कि इसको उठाएं, अपने दोष पर रखें और लेके जाएं। पैगंबर समझ गए कि जब ये पानी का ज़र्फ़ कुएं की सतह से फैस नहीं सकती थी तो ये पानी के ज़र्फ़ को अपने घर तक कैसे पहुंचाया। लिहाजा पैगंबर ने पानी के ज़र्फ़ को खुद अपने दोष पर उठाया, लेके चले। साथ में सहाबियत का मजमा है। एक सहाबी आगे बढ़ा, या रसूल अल्लाह इस ज़हमत को मेरे हवाले कर दें। पैगंबर ने क्या जवाब दिया? ये दो बार तुमसे नहीं उठेगा, इसलिए कि ये उम्मत का बार है। अब मुझे कहने दीजिए, जब नबी की जिंदगी में किसी सहाबी से उम्मत का बार ना उठ सके तो नबी की जिंदगी के बाद इस्लाम का बार क्या उठेगा? अल्लाह हर मोमिन की मुश्किल को आसान। देखिए अच्छे मुहर्रम गुजर आपका कदीमी जो इस बात मुहर्रम जो शबी है जनाब करामत होता है, वो भी रात गुजर गई। अच्छे ये भी दिन तकरीबन खत्म होने ही के और आले मोहम्मद के दिल तक प्यासे है। आपकी तारीफ को तारीफ है कि क़याम हुसैनी में एक कतरा पानी नहीं।
سنبھالنے کے لیے بھی طاقت ہونی چاہیے، قوت بھی ہونی چاہیے۔ بڑے مسائل، اتنے مسائل ہیں۔ دیکھیے بزرگوں پیاسے ہیں تو کچھ دیر تک اپنی پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر گھر میں معصوم بچے ہیں تو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ جب قیام حسینی میں سکینہ کہتی تھی کہ چچا میں بہت پیاسی ہے، آپ بتائیے کہ عباس کے دل سے کیا کرتی ہو؟ ارحم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے مظلوم کربلا۔ حسین کی بچی کتنی پیاسی رہی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بس اتنا سنیں کہ 11ویں محرم کی صبح کو شمل لعین چند پوٹوں کو لے کے آیا ہے اور سید سجاد سے کہتا ہے کہ سید سجاد اور بیویوں سے کہو کہ تیار ہو جائے۔ یہ آسان جملہ نہیں ہے، یہ آسان کلام نہیں ہے۔ ایک ظالم کہتا ہے سید سجاد سے کہ اپنی پھوپھیوں سے کہو کہ اب تیار ہو جائے، اپنی قافلہ یہاں سے کوچ کرے۔ یعنی کہ بیٹے نے کہا شیر تو نظروں سے ہٹ جا، ہم کو سوال ہو جائے۔ اور تمام بیویوں کو جناب زینب نے سوال کیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ زینب کو کس نے سوال کیا؟ آپ نے کئی حدیثوں میں سنا ہوگا کہ زینب کو وہی سوال کرے گا کہ وہ واپس دے کے زینب کو مدینے میں جائے۔ سید سجاد نے بھی سوال اللہ، اور جب نظر دوڑائی گئی تو دیکھا کہ اس قافلے میں سب ہے مگر حسین کے سینے پر سونے والا۔ کسی نے بتایا کہ نشے میں ایک بچی کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ایک بے سر لاشے سے لپٹ کے وہ فریاد کر رہے ہیں، بابا تم سو رہے ہو؟ شیر میں بڑے تازیات مارے، شیر میں بڑے اچھے مارے، خدا تم رب تم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے مظلوم کربلا کے۔ شیر کہتا ہے کہ سکینہ اٹھو ورنہ یہ تازیانہ ہے اور تمہاری پشت ہے۔ اب سوچیے کہ ظالم ہے، حسین کا قاتل ہے، اس نے کس طرح سے بچی کو تماچے مارا، کتنے تازیانے مارے ہوئے۔ سکینہ کہتی ہے کہ تو چلا جا، مجھے یہیں رہنے دے۔ 4 سال کی بچی شیو سے کہہ رہی ہے کہ مجھے یہیں رہنے دے۔ شیو کہتا ہے کہ سکینہ تم تنہا جگہ پہ رہ کے کیا کرو گی؟ کہا تم نے انصاف نہیں دیا، میرا بابا بے کفن پڑا، جب قافلہ چلا جائے گا تو میں سلیلا جا کے بیٹھ جاؤں گی، جب بھی کوئی قافلہ ادھر سے گزرے گا ہاتھوں کو جوڑوں گی، ارے یہ محمد کے نواسے کا لاشا ہے، علی و فاطمہ کے بیٹے کا جنازہ ہے، اور میرے بابا کو دفن کر دو۔ اے عزادارو، جب کوئی نہیں آئے گا تو میں خود اپنے باپ کے کفن کا انتظام کروں گی، جنگلوں میں جاؤں گی، پتوں کو اکٹھا کروں گی، باپ کے جسم کو ان پتوں سے چھپاؤں گی۔ یہ جذبات 4 سال کی بچی سکینہ کا۔ عزیزان گرامی، مسائل تفصیل میں تو نہیں آنا ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب یہ اہل حرم کربلا سے لٹ کے جب کوفے کے بازار کے قریب پہنچے ہیں اور قافلے کو روک دیا گیا، بس آخری مسائل کا جملہ ہے، اسے آپ سن لیں کہ روک دیا گیا کہ قافلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ لوگوں نے پوچھا قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھے گا؟ کہا ابھی دربار کا راستہ نہیں، ابھی بازار کا راستہ نہیں، قافلے کو روک دیا گیا۔ اللہ جانو، ایک مرتبہ جو بازار کا راستہ ہو گیا تو ایک مرتبہ شیو راجا کہا زینب اب آگے بڑھو، علی کی بیٹی کے قدم رک گئے، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ شیو کہتا ہے زینب تم اپنے کو شہزادی سے تصور کرتی ہو؟
ये नहीं समझते कि तुम कैदी हो, आगे बढ़ो, पढ़ना ये ताज़ियाना है। एक मर्तबा हुसैन की बेटी सकीना और चचा हुसैन की सकीना फूफी के करीब आई। कहा फूफी अम्मा इतना बता दे कि कोई साले नबी गुजरे हैं? कहा फूफी अम्मा साले नबी गुजरे तो है। कहा बेटी पूछने का मकसद क्या है? कहा फूफी अम्मा साले नबी की कौम ने अपनी उजनी के बच्चे को सताया तो साले नबी की ओर की बच्ची ने बददुआ किया, वो कौम बर्बाद हो गई, वो कौम हलाक हो गई। कहा फूफी अम्मा पूछने का क्या मकसद है? कहा बेटी मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं तो हुसैन की बेटी हूँ, मैं इस कौम के लिए बद्दुआ करूंगी। जैसे ही सकीना ने हाथों को ज़ेरे आसमान कर दिया, क्या देखा? नेज़े पर बाबा रो रहा है। तकी हुई गर्दन से आवाज आई, ए मेरी ज़ैनब, मेरी सकीना को समझाओ, वरना अभी क़यामत आ जाएगी, मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
भी उस का जीना मेरे बच्चे को बहुत प्यास लगा करती है अर्ज करती है वसीयत में जाना मेरे ज़हरा मेरे बच्चे को बहुत प्यास लगा करती है यूं तो आस पे भरपूर जवानी होगी मौत की शक्ल में पर तशनदानी होगी यूं तो आस पे भरपूर जवानी होगी मौत की शक्ल में पर तशनदानी होगी सामने आंखों के बहता हुआ दरिया होगा मेरे बच्चे को बहुत प्यास लगा करती है अर्ज करती है वसीयत में जाना मेरे ज़हरा मेरे बच्चे को बहुत प्यास लगा करती है और कुछ है इस दुनिया में मेरे मालूम है मेरा बच्चा कहीं सुन के न परेशान हूँ मैं और कुछ है इस दुनिया में मेरे मालूम है मेरा बच्चा कहीं सुन के न परेशान हूँ मैं वो जो रोता है तो रोता है बहुत दिल मेरा मेरे बच्चे को बहुत प्यास लगा करती है अर्ज करती है वसीयत में जाना मेरे ज़हरा मेरे बच्चे को बहुत प्यास लगा करती है बंद कर दे